8 چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی بنا پر انسان کا رزق بڑھتا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان 8 چیزوں میں 6 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ، ان 8 میں سے 6 چیزوں کا تعلق آقا سے ہے۔ اگر ہم یہ 8 چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لے جائیں تو آپ مطمئن رہیں، رزق آپ کو ضرور ملے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے قرآن مجید میں جو سورہ طلاق کی میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے عرض کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقوی جس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا دے دیتا ہے کہ پھر اس انسان کے لیے حساب کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اتنا کب؟ تقوی کی بنا پر۔ اگر خدا نہ خاصہ، میں ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تفصیل وضاحت ہے، جو میں اس طرف جاؤں گا تو طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ بزنس میں ایمانداری تو نہیں ہو سکتی، یہیں سے مسئلہ خراب ہونے لگتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ پانے کے لیے تقوی تو نہیں چاہیے، پیسہ خرچ کرنے میں تقوی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پیسہ آئے گا اگر تقوی کے ساتھ تو تقوی کے ساتھ خرچ ہو پائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف، نتیجے میں خود بخود رزق اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقَدِّرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سورہ سبا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ رزق تمہارا بڑھے تو مال کو روکنے سے رزق نہیں بڑھے گا، مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرو گے تو مال بڑھے گا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس مال موجود ہے لیکن بینک میں رکھیں گے، استعمال نہیں کریں گے۔ مال موجود ہے، کپڑے نہیں اچھے پہنے، کیوں؟ ہم کم خرچ کریں گے تو مال بڑھتا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم صحیح طور پہ خرچ کرتے جاؤ گے تو مال بڑھتا جائے گا۔ یہ جو احساس انسان کے اندر ہے یہ خود بخود رزق کو روک رہا ہے۔ صحیح شکل میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان اگر اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، تیسری چیز با اخلاق ہے تو یہ خود بخود رزق بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا من حسن برہ بأہل بیتہ زید فی رزقہ، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا خود بخود اس کے رزق کو اللہ بڑھا دے گا۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز امانت داری، انسان اگر امانت دار ہے تو رزق بڑھے گا۔ الامانت تجلب الرزق، خود بخود امانت داری رزق کو لے کے آتی، ٹرسٹ وردینس۔ انسان نے جتنا زیادہ اپنے کو امانت دار بنایا اتنا زیادہ ہی اس کا رزق بڑھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا والخیانت تجلب الفقر، آپ نے دیکھا ہوگا یہ خیانت ہے جو فقیری لے کے آتی ہے۔ آپ ایک دکاندار کے پاس جا کے ہمیشہ سامان خریدتے تھے، 1 سال 2 سال 3 سال تک مسلسل سامان خریدتے رہے، ایک دن پتہ یہ چلا کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا، ٹھگ رہا تھا، 100 روپے کا سامان 120 میں آپ کو بیچتا تھا۔ اب آپ بتائیے جس دن سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ خیانت کر رہا ہے، اگرچہ اس کی دکان قریب میں تھی، دوسری دکان دور ہے، آپ قریب کی دکان چھوڑ کر دور والی دکان پہ جانے پہ تیار ہیں، لیکن اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کرے اور آپ کے مال کو وہ ٹھگ لے، نہیں تیار ہے۔ مولا فرمانے کہ الامانت تجلب الرزق، امانت داری تمہارے رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ والخیانت تجر الفقر، اور یہ خیانت ہے جو تمہارا رزق خود بخود روک کر تمہیں فقیر بنا دیتی ہے انسان۔ اس کے بعد فرمایا 5ویں چیز استغفار ہے، الاستغفار یزید فی الرزق، استغفار سے گناہوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ استغفار رزق کو پانے کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے صبح کے موقع پر نماز پڑھ کر انسان مصلی پہ بیٹھ کر استغفار کرے، یہ خود استغفار رزق کو لے کے آتا ہے۔ سب میں اسی لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرے، سر کو سجدے میں رکھے استغفار کرے، ہاتھ میں تسبیح لے لے استغفار کرے، دعا سے پہلے استغفار کرے۔
آپ جتنی دعائیں دیکھ لیجئے ان دعاؤں کی ابتدا میں استغفار ضرور ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم. یہ دعائے کمیل یہ شروع میں کیوں آپ استغفار کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اب جو ہم اللہ سے چاہ رہے ہیں وہ چیزیں اللہ سے مل جائیں. اس کے بعد چھٹی چیز، انسان کو جتنا مل رہا ہے اس سے زیادہ کے لیے محنت تو کرنی چاہیے، لیکن لالچی مزاج نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، حرص. مولا فرماتے ہیں کہ ترک الحرص یزید فی الرزق. انسان جب حریص ہو جاتا ہے، یہ حریص ہی ہے جو خیانت کرتا ہے. حریص ہی انسان ہے کہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا 10 روپے کا مال ہے، 11 روپے 12 روپے میں بیچ سکتا تھا، لیکن نہیں، حرص ہے جو 10 روپے کا سامان اس نے 40 روپے میں بیچ دیا. تو یہ جو انسان نے حرص کیا یہ خطرناک ہے، بڑے نقصانات اس کے ہیں. اسی طرح سے 7ویں سورت صلہ رحم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صلۃ الرحم یزید فی الرزق، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھنا، جو کلوز ریلیٹیو ہیں ان سے خود کو دور نہ کرے انسان. ٹھیک ہے یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہے یہ، لیکن صلہ رحم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسلام چاہتا ہے کہ اگر سامنے والا تم سے تعلقات کو توڑ رہا ہے پھر بھی تم اس کی طرف بڑھو، تم اس سے ملو، اس کو سلام کرو. ٹھیک ہے اگر اس کے اندر اکڑ ہے تو وہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے، تم کیوں اس سے خود کو دور کر کے اپنے لیے نقصان اٹھا رہے ہو؟ جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک عمر کا کم ہونا ہے قطع رحم کی بنا پر. رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا، عمر کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق بھی کم ہو جاتا ہے. انسان آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے، گزشتہ دور میں تو کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 1 سال لگ جاتا تھا. مثلا انسان سفر کرتا ہوا جب پہنچے گا تو 1 سال ہو جائے گا. اسی روایت میں ہے کہ سلو ارحامکم ولو بالسنہ، تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار کرو چاہے اس کے لیے تمہیں 1 سال کا سفر کرنا پڑ جائے. وہ تو گزشتہ زمانے میں تھا. آج تو انسان جہاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کروڑوں میل دور کے لوگوں سے آپ موبائل کے ذریعے سے گفتگو کر رہے ہیں. آخری چیز اطعام ہے، انسان کا کھانا کھلانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بظاہر ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے معنی یہ ہیں، بڑے احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے معنی ہے کہ انہیں کھانا کھلایا جائے جو کھانے کے معاذ اللہ محتاج ہیں. ایسا نہیں ہے. اطعام کے معنی یہ نہیں ہے. اطعام المؤمن کے معنی ہے کہ سارے صاحبان ایمان کو کھانا کھلائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور، اور اسی لیے یہ جو انسان کے اطعام کے لیے حکم دیا گیا ہے، مثلا ولیمہ ہے، انسان کو اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، گھر میں ولادت ہوئی تب ولیمہ کرنا ہے، انسان حج سے واپس پلٹا ہے، زیارتوں سے واپس پلٹا تب ولیمہ. ان سارے موقعوں پر یہ نہیں حکم ہے کہ تم غریب کو بلا کے کھلاؤ، نہیں، مؤمنین کو بلا کر کھلانے کی تاکید ہے. یہ خود مؤمنین کو کھلانا یہ خود بخود رزق کا سبب بنتا ہے. اور اسی لیے ہمارے وہاں بڑی تاکید ہے کہ کوئی مرد مومن تمہیں بلائے تو تم اس کے وہاں جاؤ کھانے پر. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اپنی عبادت کو توڑنے یا روکنے کا حکم دے دے. صرف اسی اطعام کے موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے. روزہ رکھے ہو، کسی مرد مومن نے تم سے کہا کہ آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو، مستحب بھی روزہ ہے، پروردگار کہتا ہے توڑ دو. اب وہاں پہ یہ نہیں میں روزے سے ہوں، نہیں، تم روزہ مستحب بھی توڑ کے بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ نے اسی بنا پر کہ کہیں بندہ یہ نہ کہے کہ مجھ کو پھر ثواب، کہہ دیا تم روزہ توڑ دو، تمہیں مغرب تک روزہ مکمل کرنے کا ثواب عطا کر دوں گا. یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اطعام. یہ میں نے جو 8 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان 8 چیزوں میں میں عرض کروں کہ 6 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آقا کی ذات سے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا. تقوی، امام حسین کی محبت انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے. عرض کروں میں آپ کی خدمت میں نام بھی عرض کیے دیتا ہوں. اسی تہران میں آقائے مؤمنین، مجھے حیرت ہوئی ان کا وہ بیان سن کر. انہوں نے کہا کہ میں، اچھا یہ اچھے خطیب ہیں ایران کے، آقائے مؤمنی، حج آقائے مؤمنی بڑے اچھے خطیب ہیں. انہوں نے کہا میں تہران میں عشرہ پڑھ رہا تھا 1 سے 10 محرم تک،
اور کہا میں ممبر سے جب بیٹھے 2 یا 3 محرم تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ جوان بیٹھے ہیں جو لباس ان کا اس ایریا والوں سے نہیں ہے ٹیلی کر رہا ہے، کچھ الگ سے لگ رہا تھا۔ میں سمجھا ہو سکتا ہے کسی اور علاقے والے آئے ہوں، البتہ ایران میں نہیں ہوتا یہ، جیسے آپ کے وہاں بھی ہوتا ہے۔ اب مثلا بینڈرا والا کبھی بھی 10 دن محرم میں ڈونگری نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے پروگرام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ایران میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر محلے میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں پروگرام ہے۔ کوئی بھی پروگرام کے لیے دوسرے علاقے جاتا ہی نہیں ہے۔ ان کو بڑا تعجب کہ یہ کیسے دوسرے علاقے والے یہاں پہ آئے ہوں گے۔ خیر ایک دن ہو گیا، پھر دوسرے دن دیکھا انہوں نے، وہ لوگ پھر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ البتہ اسی مجلس میں دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرے چوتھے دن انہوں نے ذمہ داروں سے کہا کہ ذرا معلوم کرو، اچھا یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں، ذمہ داروں سے کہا ذرا معلوم کرو یہ کون ہیں۔ گئے وہ لوگ پوچھنے کے لیے، انہوں نے واپس آ کے کہا کہ وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اب میں تو نہیں جانتا، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر لے کے آئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ سنیں گے آپ؟ کہا ہم لوگ امریکہ سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیوں امریکہ سے یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال 10 دن کے لیے امریکہ سے، ایرانی تھے، ایرانی اصل تھے جو امریکہ میں رہتے تھے، ہم لوگ ہر سال امریکہ سے 10 دن کے لیے تہران میں آ جاتے ہیں، ہوٹل میں رکتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں، اس لیے کہ 10 دن مجلس کر کے جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو پھر پورے سال ان مجلسوں کی برکت کی بنا پر ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ عجیب مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری چیز انسان کے رزق کے لیے انفاق ہے۔ یہ مجلسیں سب سے بڑا انفاق ہیں کہ جو امام حسین کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی شکل میں سامنے آتی۔ انسان کے لیے چوتھی چیز امانت داری ہے، جو اس فرش ازا کی بنا پر ہے، استغفار ہے کہ جو ان مجلسوں کے اختتام پر دعا کے ذریعے سے سامنے آتی ہے۔ انسان کے لیے آخر کی 2 چیزیں میں جلدی سے عرض کر دوں، ایک صلہ رحم۔ مجلسوں میں آپ یقین جانیں، ایک انسان اپنے گھر میں جب مجلس رکھتا ہے، شاید محلے اور شہر والوں کو نہ بلائے لیکن اپنے گھر کی مجلس میں 2-4 رشتہ داروں کو ضرور بلاتا ہے۔ یہ صلہ رحم ہے۔ یہ 2-1 رشتہ داروں کا بلا لینا، اور اسی لیے تاکید ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں امام حسین کے ذکر کے لیے پروگرام رکھے تو اپنے رشتہ داروں کو ضرور بلائے، اس لیے کہ ملاقات کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور آج کے دور میں تو اور آسان ہے، آج کے دور میں تو انسان کا رشتہ دار کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہے، آپ نے لائیو مجلس میں اس کو شامل کر لیا۔ تو یہ جو مجلسیں دلوں کو ملاتی ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، لہٰذا ان مجلسوں میں اپنے رشتہ داروں کو ضرور جمع کیا جائے۔ اور آخری چیز اطعام ہے۔ اطعام کے معنی یہی ہیں کہ جو میں اچھی چیز سمجھتا ہوں اس کو امام حسین کے عزاداروں کے لیے پیش کروں گا۔ وہاں پر یہ تصور نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے ہندوستان میں ایک ذہنیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مجلس اس کے معنی کہ سب سے زیادہ لو کیٹیگری کا کھانا کھلایا جائے، ولیمہ بیسٹ کھانا کھلایا جائے۔ کیوں؟ یہ تو اور بری بات ہے۔ ولیمے میں میرا مہمان ہے، مجلس میں امام حسین کا مہمان ہے۔ آپ حضرات تو جاتے ہیں ماشاءاللہ زیارتوں پہ، آپ دیکھ لیے، عراق میں دیکھ لیے، ایران میں دیکھ لیے، جو ان کا بیسٹ کھانا ہوتا ہے وہ کھلاتے ہیں۔ ہم کو یہ مزاج سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس کو بلایا ہے، اور اسی لیے ادھر سے بہترین کھانا اور ادھر سے بھی مؤمنین کو کبھی بھی عزاداری کے تبرک میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دانہ بھی اگر چاول کا گر گیا ہے تو چونکہ وہ امام حسین کی مجلس سے منسوب ہے، اس کا الگ سے احترام ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو اہمیت دینے سے اللہ یقین جانے انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔